السلام علیکم میرے پیارے ساتھیوں، آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے اور پلیز کمنٹس باکس میں بتائیے کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ سردی سے اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا، پہاڑوں پر برستی برف میں وہ برف بنتا جا رہا تھا۔ لرزتے ہوئے ہاتھ اور پاؤں کے ساتھ وہ بے بس سا بچہ اس گھر کو دیکھ رہا تھا جس کے دروازے اس بچے کے لیے بند ہو چکے تھے۔ وہ بچہ اس وقت اپنی ستیلی ماں کے ظلم کا شکار ہوا تھا۔ یہ منظر مری میں موجود ایک خوبصورت بنگلے کا تھا جہاں رات کے پہر ایک گندا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ بچے کے والد اپنے بزنس کے سلسلے میں لندن گئے ہوئے تھے اور انہوں نے 2 دن بعد آنا تھا۔ ایسے میں ان کے بنگلے میں ان کی دوسری بیوی کیا کر رہی تھی وہ نہیں جانتے تھے، لیکن 10 سال کا وہ بچہ جو ٹھنڈ سے لرز رہا تھا، اس کا دماغ اس منظر کو دیکھ کر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو چکا تھا۔ وہ اوپر آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے شکوہ کر رہا تھا کہ اے میرے اللہ، میری ماں کو تو نے کیوں لے لیا؟ اس کی ہنستی مسکراتی ماں، اس پہ جان چھڑکنے والی ماں، اسے ہر تکلیف سے بچانے والی ماں، اسے اس ظالم دنیا میں تنہا چھوڑ گئی تھے۔ اس کے والد کتنا روئے تھے۔ اور پھر ان کی زندگی میں ثانیہ آئی تھی۔ ثانیہ ایک ایسی لڑکی تھی جو بہت ماڈرن تھی اور وہ مری میں اپنے کسی بہت ہی خاص رشتہ دار سے ملنے آئی تھی۔ وہاں اس کی ملاقات ارباز خان سے ہو گئی۔ دھیرے دھیرے وہ ارباز خان کے بہت قریب آنے لگی اور ایک وقت ایسا آیا کہ اچانک سے ارباز خان ثانیہ سے نکاح کر کے اس کو گھر لے آئے۔ وہ دن تھا مصطفیٰ کی زندگیوں میں خوشیوں کا آخری دن۔ پاس ہی کسی جانور کی آواز آئی تو مصطفیٰ مزید سہم گیا۔ مصطفیٰ کی آنکھوں میں ڈر تھا۔ وہ زور زور سے آوازیں دینے لگا، مما، بابا۔ وہ بچہ بہت مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ چھوٹا سا تو تھا، معصوم بھی تھا، مگر ماں کی موت کے بعد اسے خود پر قابو کرنا آ گیا تھا۔ ہر حال میں، ہر طرح کے ماحول میں وہ بچہ خود پر قابو کر لیتا تھا، بڑے سے بڑے ظلم کو خود پر برداشت کر لیتا تھا۔ اچانک ایک جنگلی بھیڑیا اس بچے کے تعاقب میں آیا اور اس پر جھپٹا۔ مصطفیٰ جان بچانے کے لیے بھاگا۔ برفانی رات تھی۔ مصطفیٰ کس قدر دور بھاگ سکتا تھا، لیکن جان بچانے کے لیے پھر بھی پوری قوت سے بھاگ رہا تھا کہ بھیڑیے نے مصطفیٰ کو پکڑ لیا اور زمین پر گرایا۔ اس کے گرم سویٹر کو بھیڑیے نے اپنے دانتوں سے کھینچا۔ مصطفیٰ نے پھر سے خود کو چھڑایا۔ بھیڑیے نے مصطفیٰ کے کان کے نیچے زور سے پنجہ مارا۔ مصطفیٰ اٹھا، اپنے کان پہ دونوں ہاتھ رکھے۔ وہ زمین پہ پڑا، بھیڑیے کو دیکھ رہا تھا جو اس کو دیکھتا ہوا دوبارہ مصطفیٰ پر حملہ آور ہوا۔ مصطفیٰ ایک ہی جمپ میں دوسری جانب ہوتا پیچھے ہٹا۔ وہ 10 سال کا بچہ اس وقت بے خوفی سے بھیڑیے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا ڈر کہیں سو گیا تھا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ وہی بچہ ہے جو ابھی کچھ دیر پہلے لرزتے ہوئے اللہ سے دعا کر رہا تھا۔ مصطفیٰ اپنے گال کے درد کو بھلائے بھیڑیے کی طرف چھوٹی آنکھیں کرتا دیکھ کر بھیڑیے کے حملے کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی بھیڑیے نے مصطفیٰ پر چھلانگ لگائی، مصطفیٰ پھر سے دوسری جانب کو جھک گیا، جبکہ پیچھے گہری کھائی میں بھیڑیا جا گرا۔ بھیڑیے نے بچنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کہیں غائب ہو گیا۔ مصطفیٰ نے ذرا سا آگے ہو کے نیچے کھائی کی طرف دیکھا، اسے بھیڑیا دکھائی نہیں دیا۔ اتنے میں مصطفیٰ کو کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ مصطفیٰ نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا، لیکن بنا سوچے سمجھے بھاگ گیا۔ وہ بھاگتا جا رہا تھا۔ اب سردی کی شدت میں بھی کمی واقع ہوئی تھی، لیکن مصطفیٰ کے دانت بج رہے تھے۔ بھاگتے بھاگتے ہوئے ایک آبشار کے پاس پہنچ گیا۔ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے وہ سانس لینے لگا تو اپنے پیچھے دیکھا، کچھ آدمی اس کا پیچھا کر رہے تھے، یقیناً اس کی ستیلی ماں کے بھیجے ہوئے تھے۔ مصطفیٰ نے سامنے دیکھا اور اللہ کا نام لیتے ہوئے ڈرے بنا اس آبشار میں چھلانگ لگا دی اور آبشار کے ساتھ بہتا چلا گیا۔ ارے وہ لڑکا تو پانی میں کود گیا، ایک آدمی گھبرا کے بولا۔ اب میڈم کو کیا جواب دیں گے؟ میڈم نے کہا تھا لڑکے کو زندہ پکڑ کے لانا۔ دوسرا آدمی بھی پریشان ہو گیا، اب ہم کیا کریں؟ ہمارے پکڑنے سے پہلے وہ کود گیا۔ چلو آگے چل کے دیکھتے ہیں، شاید مل جائے۔ ارے چھوڑو یار، اتنی رات کو کیا خاک نظر آئے گا، کہہ دیں گے لڑکا مر گیا۔ وہ دونوں آدمی آپس میں مشورہ کرتے ہوئے واپس چلے گئے، جبکہ وہ بچہ پانی کی لہروں میں بہتا بہت دور نکل گیا۔ یہ خواب دیکھتے دیکھتے مصطفیٰ ایک جھٹکے سے اٹھا۔
یہ وہی خواب تھا جس کی وجہ سے آج تک مصطفیٰ کبھی سکون کی نیند نہیں سو سکا۔ اس خواب نے بچپن سے لے کے جوانی تک مصطفیٰ کو ہمیشہ بے سکون ہی رکھا تھا۔ آنکھیں ملتے ہوئے مصطفیٰ نے پھر سے سونے کی کوشش کی کہ ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد گھڑی کے الارم پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ مصطفیٰ نے الارم کو بند کیا، لیکن 5 منٹ بعد پھر گھڑی نے الارم دیا۔ اب مصطفیٰ گہری سانس بھرتا ہوا اٹھا اور الارم بند کیا۔ ٹھیک 5 منٹ بعد الارم پھر سے بجا۔ اس بار مصطفیٰ نے الارم کو ہی اٹھا کے دور پھینک دیا۔ دروازہ کھول کر اندر آتی ہوئی مہوش کو چوٹ لگی۔ مصطفیٰ آنکھیں کھول کر اب مہوش کو دیکھ رہا تھا، جو صبح صبح بنا دستک کے اس کے کمرے میں آئی تھی۔ فوراً سے ہی مصطفیٰ نے اپنی شرٹ اٹھائی اور پہن لی۔ اب وہ انتہائی غصے سے مہوش کی طرف بڑھا اور پوچھا، کیا مسئلہ ہے، کیوں چلا رہی ہو؟ مہوش نے غصے سے کہا، میرا پاؤں توڑ دیا۔ مصطفیٰ نے سرد آواز میں کہا، پہلی بات اپنی آواز نیچی رکھو، دوسری بات بنا اجازت کے کسی کے کمرے میں نہیں آتے۔ اب نیچے جاؤ، تانیہ سے کہو دوائی لگا دے گی۔ لاپرواہی سے کہتے وہ واپس مڑ گیا۔ اتنی زور سے مجھے مارا۔ مہوش غصہ کرنے ہی لگی تھی کہ مصطفیٰ نے مہوش کی طرف انگلی اٹھائی اور گہری نظروں سے مہوش کو گھورا اور اس کے ساتھ ہی واش روم میں چلا گیا، جبکہ مہوش باہر نیچے نکلتی جا چکی تھی۔ میرا پاؤں ٹوٹ گیا، مہوش شور کرتی ہوئی سب کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ تانیہ تیار ہوتی ہوئی اس کے پاس آئی تو مہوش کو پاؤں پکڑے دیکھ کر مہوش سے پوچھا۔ براؤن آنکھوں والی پیاری سی لڑکی تانیہ سب کی آنکھوں کا تارا تھی۔ مہوش نے کہا، تمہارے بھائی نے میرا پاؤں توڑ دیا، اوپر سے بولا تانیہ سے مرہم لگوا لو۔ مہوش رو رہی تھی۔ تانیہ نے مسکرا کے مہوش کو چوہا اور بولا، میں لگا دیتی ہوں۔ تانیہ نے ملازمہ سے فرسٹ ایڈ باکس منگوایا۔ مرینا بھابھی، یہ دیکھیں اپنے لاڈلے کے کرتوت، میری بیٹی کا پاؤں توڑ دیا۔ زلیخا پھپھو ہاتھ اٹھا کے بولنے لگی۔ مرینا بیگم جو سیڑھیاں اترتی نیچے آ رہی تھیں، ان کی بات پر سر جھٹک دیا۔ ضرور مصطفیٰ کے مزاج کے خلاف اس نے کچھ کیا ہوگا۔ مرینا بیگم اپنے گھر میں ناشتے کا ٹیبل سیٹ کروا رہی تھیں اور انہوں نے بالکل بھی پرواہ نہیں کی۔ کامران مرزا بھی اسی دوران نیچے اتر آئے۔ ان کا رنگ و روپ دیکھ کر آج بھی بہت سی لڑکیاں ان پر فدا ہو جاتی تھیں، جبکہ وہ تو صرف اپنی بیوی پر ہی فدا تھے۔ مرینا مرزا جو ان کی جان تھی، اور مرینا اپنے شوہر کامران کو دیکھ کر جیتی تھی۔ انہیں ٹیبل کی طرف بڑھتے دیکھ کر مرینا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اتنے میں زلیخا بولی، بھائی صاحب میری بیٹی کو دیکھیں، کتنی چوٹ لگی ہے۔ او ہو بیٹا، یہ صبح صبح کیسے چوٹ لگوا لی؟ کامران صاحب نے میز پر بیٹھتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی کہ سامنے سیڑھیوں سے اترتا مصطفیٰ سب کی توجہ اپنی جانب کھینچ گیا۔ بلیک پینٹ، وائٹ ڈریس، شرٹ اور بلیک کوٹ کو کندھے پر ڈالے، اپنے سلکی براؤن بالوں کو ماتھے پہ ڈالے، اپنی نیلی آنکھوں سے اپنے حسین ماں باپ کو دیکھا، جن کو وہ ہمیشہ پیار سے ایک دوسرے کی جان کہا کرتا تھا۔ آ کے اس نے سلام کیا، السلام علیکم مما بابا۔ پہلے اس نے اپنی ماں کو پیار کیا، پھر باپ کو، اور اپنی بہن تانیہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تانیہ تو اپنے بھائی مصطفیٰ کی اس ادا کی دیوانی تھی۔ اس کے خیال میں دنیا کے سب سے ہینڈسم انسان اس کے بابا تھے، لیکن اب تانیہ کی نظر میں اپنے بابا سے بھی زیادہ ہینڈسم اس کا بھائی مصطفیٰ تھا۔ وعلیکم السلام، کامران نے بہت محبت سے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اتنے میں مرینا نے اپنی نند زلیخا کو آواز دی، ناشتہ کر لیں۔ یہ کامران کی ستیلی بہن تھی، اکثر ان کا یہاں آنا لگا رہتا تھا، اور ان کی بیٹی مہوش کافی موڈی اور بدتمیز لڑکی تھی۔ سب کو اپنی طرف متوجہ رکھنے کی اس کی بچپن کی عادت تھی۔ اب کوئی بھی مہوش پر دھیان نہیں دیتا تھا۔ بھائی ہمیں یہیں ناشتہ دے دیجیے، میری بیٹی نہیں چل کے وہاں آ سکتی، میری بیٹی کو بہت چوٹ لگی ہے، زلیخا صاحبہ نے منہ بناتے ہوئے کہا تو مرینا نے ملازمہ سے ٹرے لگانے کا کہا۔ ویسے تمہاری مما جو ٹوسٹ بناتی ہیں ان کا ذائقہ بڑا لذیذ ہوتا ہے، کامران صاحب نے مرینا کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بابا ٹوسٹ تو بازار سے بنے بنائے ملتے ہیں، مما تو بس اس پر جیم لگاتی ہیں۔ تانیہ نے اپنی اہم انفارمیشن اپنے بابا کے ساتھ شیئر کی۔ مما جیم لگاتی ہیں اور بابا بٹر۔ مصطفیٰ کے جملے پہ سبھی کے چہرے پہ مسکان ابھری۔ تم باز نہیں آؤ گے۔ اب کی بار انہوں نے مصطفیٰ کو زبردست گھورا۔
ارے بیرسٹر صاحب جلدی سے ناشتہ کر لیں، آپ کے جانے کا وقت ہو رہا ہے۔ مرینا نے کامران صاحب کو وقت گزرنے کا احساس دلایا۔ ارے کبھی اپنے بیٹے سے بھی بول دیا کرو کہ وقت پر آفس چلا جائے، کامران صاحب نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ تو مرینا کہنے لگی، میرے بیٹے کا مقابلہ نہیں کریں، میرے بیٹے کا اپنا آفس ہے، جب مرضی جائے، لیکن آپ کا کام بہت ذمہ داری والا ہے، آپ کو وقت کا پابند ہونا چاہیے، آخر کوئی چھوٹے موٹے انسان نہیں ہیں، بیرسٹر ہیں۔ مرینا ان کے دل کو پیار سے سمجھا رہی تھی، جبکہ ان کے بچے انہیں دیکھتے ہوئے اپنی مسکراہٹ چھپا رہے تھے۔ تانیہ نے تو نگاہیں پھیر لی تھیں، البتہ مصطفیٰ تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے بہت محبت بھری نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ مرینا صاحبہ نے کامران صاحب سے کہا، خیر سے جائیں اور خیر سے واپس آئیں۔ کامران صاحب نے چونک کر مرینا سے پوچھا، کیوں، کیا آپ ہاسپٹل نہیں جا رہی؟ اور اس کے ساتھ ہی کامران صاحب نے اپنی ڈھیٹ اولاد کو گھورا، جن کا پورا دھیان اپنے ماں باپ پر تھا۔ نہیں، آج شاپنگ پر جانا ہے تو آف کر لیا، کتنے دنوں سے اپنی دوستوں سے کہہ رہی ہوں، آج سوچا کچھ فری تھی تو چلی جاؤں۔ مرینا صاحبہ سرسری انداز میں کامران صاحب کو بتا رہی تھیں۔ کامران صاحب نے کہا، میرے لیے بھی کوئی شاپنگ کر لیجئے گا۔ مرینا نے پوچھا، کیا چاہیے؟ اس سے پہلے کہ کامران صاحب کچھ بولتے، مصطفیٰ اور تانیہ نے ایک ساتھ بولا، آپ کو وہ گرے رنگ کی شرٹ جو دیکھی تھی لاسٹ ٹائم مارکیٹ میں، وہ لے آنا۔ اب مصطفیٰ اور تانیہ نے ایک ساتھ بولا تو وہ دونوں چونک کے اپنے بچوں کو دیکھنے لگے۔ یار یہ میاں بیوی کتنا پکاتے ہیں، چلو تمہیں یونیورسٹی چھوڑ دوں، پھر میں آفس جاؤں گا۔ یہ کہہ کے مصطفیٰ اپنا کوٹ اٹھاتا ہوا اپنے ماں باپ کے پاس سے گزرا۔ تانیہ بھی فوراً ہی بھائی کے پیچھے ہی نکل گئی۔ مرینا نے زلیخا آپا کی طرف اشارہ کیا، آپا میرے روم میں ایک لفافہ ہے ٹیبل پہ، وہ لے آئیں، اس لفافے میں آپ کے لیے کچھ ہے۔ بھابھی کی بات پہ زلیخا خوشی سے اٹھی اور کمرے کی جانب چلی گئی، جبکہ مہوش منہ بناتے ہوئے موبائل دیکھنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی کامران اور مرینا بیگم ہنستے ہوئے گھر سے نکل گئے۔ MKM انڈسٹریز یہ ایک بہت بڑی بلڈنگ تھی جو مصطفیٰ کی سخت محنت کی بدولت آج آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی تھی۔ صرف پاکستان میں ہی نہیں، مصطفیٰ بیرون ملک میں بھی اپنا نام بنا چکا تھا اور ایک کامیاب بزنس مین تھا۔ اپنے آفس میں انٹر ہوتے وقت اس کا سارا دھیان اپنے کام پر ہوتا تھا۔ آج جب مصطفیٰ آفس میں داخل ہوا تو پتہ چلا کہ اس کی PA چھٹی پر ہے، جس کی وجہ سے اسے 2 دن مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ اچانک پتہ چلا کہ اس کی PA کا تو ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ مزید جاب جاری نہیں رکھ سکتی۔ مصطفیٰ نے اپنی PA کی کافی مدد کی، لیکن اس کی جگہ نئی لڑکی ہائر کرنے کے لیے آج انٹرویو تھے۔ انٹرویو لینے کا کام کمپنی کے سینئر امپلائی مسٹر وقار کے ذمے تھا، لیکن کسی وجہ سے مسٹر وقار بھی آج چھٹی پر تھے۔ مجبوراً یہ انٹرویو آج مصطفیٰ خود لینے والا تھا۔ وہ آج جلدی فری ہو کے گھر جانا چاہتا تھا، لیکن انٹرویو کی وجہ سے اب وہ لیٹ ہو جاتا۔ اس نے بیل بجائی، چپراسی کو بلایا، مسٹر فہد کو بھیجیں۔ چپراسی جا کر فہد کو بلا لایا۔ مصطفیٰ نے فہد سے پوچھا، فہد اور کتنی لڑکیاں رہتی ہیں انٹرویو کے لیے؟ اور ساتھ میں ٹائم بھی دیکھ رہا تھا۔ فہد نے کہا، سر 5 ہیں، ابھی 4 کے تو میں انٹرویو لے چکا ہوں اور ان میں سے ایک بھی مجھے اس قابل نہیں لگی۔ اوکے جلدی کرو، بھیجو انہیں 1 by 1، مصطفیٰ جلدی میں بولا۔ فہد کے نکلتے ہی ایک لڑکی دروازہ نوک کرتی اندر داخل ہوئی۔ مصطفیٰ نے بنا اس کی جانب دیکھے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ چیئر پر بیٹھ گئی۔ نام؟ مصطفیٰ کی نظر ابھی بھی اپنے سامنے رکھی فائل پر تھی۔ مریم، لڑکی نے جواب دیا۔ مصطفیٰ نے اس کی طرف نظر دوڑائی۔ گورا رنگ، خوبصورت چہرہ، براؤن آنکھیں، گلابی ہونٹ، وہ واقعی خوبصورت تھی یا مصطفیٰ کو محسوس ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے مصطفیٰ نے اپنی نگاہ اس کے اوپر سے ہٹائی۔ پورا نام بتائیے، سنجیدگی سے دوبارہ پوچھا۔ سر آپ کے سامنے میری CV موجود ہے، اس کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے، نرم لہجے میں بولتی مریم سامنے والے پہ جادو کر رہی تھی۔ مصطفیٰ نے CV پہ دیکھا اور بولا، جو پوچھا ہے وہ بتائیں۔ اس نے کہا، سر میرا نام مریم عباسی ہے، اس سے پہلے کہیں جاب کی؟ مصطفیٰ نے اگلا سوال کیا۔ نہیں سر، کسی نے جاب دی ہی نہیں۔ مصطفیٰ کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کیوں؟ مصطفیٰ کو حیرت ہوئی۔ کیونکہ سر کبھی میں نے پہلے اپلائی ہی نہیں کیا، سادہ سا جواب دیتی ہوئی مریم مسکرائی۔
مصطفیٰ کو لگا اس کی آنکھیں بھی مسکرائی ہوں۔ گڈ آنسر، لیکن ہمیں تو تجربے کار ورکر کی ضرورت ہے، آپ تو بالکل فریش ہیں، آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ مصطفیٰ کا دل تو اسے رکھنے پر راضی تھا، لیکن وہ زبان سے انکار کر چکا تھا۔ مصطفیٰ نے کہا، سر جب تک میں جاب نہیں کروں گی مجھے تجربہ نہیں آئے گا۔ میں نے ابھی حال ہی میں بی.کام کیا ہے، آپ مجھے ایک دفعہ موقع دیں۔ مصطفیٰ نے پوچھا، کوئی خاص وجہ آپ کو یہ جاب دینے کی؟ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں الجھائے وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے اپنی گھڑی پہ وقت دیکھا، سر پورے 10 منٹ۔ اس کی بات پہ مصطفیٰ چونکا، کیا مطلب؟ سر مجھ سے پہلے 4 لڑکیوں کا آپ نے انٹرویو لیا اور وہ سب 4 سے 5 منٹ میں آپ کے آفس سے باہر تھیں، اور مجھے ابھی ٹوٹل 12 منٹ ہو گئے ہیں انٹرویو دیتے ہوئے۔ اس کا مطلب ہے مجھ میں کچھ تو خاص بات ہے نا؟ وہ اپنی براؤن آنکھوں کو مزید بڑا کرتے ہوئے بولی۔ مصطفیٰ اس کی بات پہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ سر اگر آپ مجھے اس جاب کے لیے رکھیں گے تو میں آپ کے ساتھ بہت محنت سے کام کروں گی، میں جانتی ہوں آپ کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہوگا، میں بہت وقت کی پابند ہوں۔ مریم نے اپنی خوبی بتائی۔ اوکے آپ جا سکتی ہیں، مسٹر فہد آپ سے رابطہ کر لیں گے۔ مصطفیٰ نے مریم کو وہاں سے بھگایا، وہ بری طرح اس کے حواسوں پر چھا رہی تھی، اور مصطفیٰ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی لڑکی مصطفیٰ پر اثر انداز ہو۔ کیا میں آپ کی طرف سے اس نوکری کے لیے ہاں سمجھوں؟ مریم نے پوچھا۔ ایکسکیوز می، مصطفیٰ نے غصے سے کہا۔ اس جاب کے لیے سر؟ مریم فوراً بولی۔ تم جاؤ یہاں سے۔ مصطفیٰ کے روکھے انداز پر مریم مسکرانے لگی اور دروازے کی جانب بڑھ گئی، لیکن پلٹ کے ایک نگاہ مصطفیٰ پہ ڈالنا نہ بھولی۔ مصطفیٰ کامران مرزا۔ باہر نکل کے اس کے لبوں پہ یہی ایک نام تھا۔ وہ جانتی تھی کہ نوکری اسی کو ملے گی۔ اس کی سادگی اور معصومیت نے مصطفیٰ پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ مریم کا یقین سچ ثابت ہوا۔ دوسرے ہی دن اسے نوکری پہ آنے کی کال آ گئی۔ وہ خوش ہوتی ہوئی اندر کی جانب بڑھی۔ بابا بابا مجھے آخرکار نوکری مل گئی، مصطفیٰ نے مجھے نوکری دے دی۔ وہ خوشی سے ان کے گلے لگی۔ یہ تو بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ وہ بھی خوش ہوئے۔ بابا اب دیکھنا وہ دن دور نہیں جب ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے، بہت جلد ہوگا یہ سب، وہ پر یقین لہجے میں بولی، اور ایک نظر سامنے چارپائی پر لیٹے شخص پر ڈالی اور اس کا دل غم سے بھر گیا۔ انشاءاللہ۔ شام میں مصطفیٰ ٹی وی لانچ میں بیٹھا خبریں سن رہا تھا کہ تانیہ نے پوچھا، کیا بات ہے بھائی، آج بڑے چپ چپ سے ہیں؟ کامران اور مرینا دونوں کھانا کھانے باہر گئے ہوئے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دونوں میاں بیوی کے پیار میں کمی نہیں بلکہ اضافہ ہوا تھا۔ کچھ نہیں میری گڑیا، بس ایک اچھی سی کافی بنا دو، بہت تھک گیا ہوں۔ اچھا بھائی ابھی لائی۔ تانیہ مسکراتے ہوئے اٹھی۔ اسی دوران مہوش مصطفیٰ کے پاس آ کے بیٹھی۔ آپ نے مجھے اتنی زور سے مارا صبح، بندہ حال چال پوچھ لیتا ہے۔ مصطفیٰ نے غصے میں کہا، میرے کمرے میں الارم کس نے لگایا؟ وہ بہت سنجیدہ تھا۔ مہوش نے جھوٹ بولا، میں نے نہیں، وہ تو تانیہ نے لگایا تھا، اور تانیہ کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ مصطفیٰ نے کافی کا کپ تانیہ کے ہاتھ سے لیا۔ تانیہ کی عادت نہیں ہے کسی کے کمرے میں بلا اجازت گھس جائے۔ مہوش احتیاط کرو، ابھی تو تم چوٹ سے بچ گئی ہو، اگلی دفعہ تم بہت بری طرح چوٹ کھاؤ گی۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی بہن تانیہ سے کہا، آؤ باہر تھوڑا ہوا کھا کے آتے ہیں۔ مہوش بہت غصے سے بولی، تانیہ یہ تمہارا بھائی مجھ سے اتنی خار کیوں کھاتا ہے؟ تانیہ نے کہا، مہوش جھوٹ کم بولا کرو، اور تمہیں کیا لگا تھا تم مجھ پر جھوٹا الزام لگاؤ گی تو بھائی یقین کر لیں گے؟ کبھی بھی نہیں، کیونکہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی اور بھائی کا اعتماد نہیں توڑتی۔ یہ کہہ کے تانیہ باہر کی طرف نکل گئی۔ مہوش نے غصے سے ٹی وی دیکھنا شروع کر دیا۔ اب مہوش دماغ میں پلاننگ کر رہی تھی، ایسا کیا کیا جائے کہ مصطفیٰ اس کا دیوانہ ہو جائے۔ آج آفس میں مریم کا پہلا دن تھا۔ مریم بہت سوبر سے کپڑوں میں آفس آئی تھی اور وقت سے پہلے آفس پہنچ گئی تھی۔ فہد نے اسے اس کا جوائننگ لیٹر دیا اور سارا کام سمجھایا۔ لیپ ٹاپ کھولے، مریم مصطفیٰ کی میٹنگز اور ان کی ڈیٹیلز چیک کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں مصطفیٰ نے مریم کو اپنے آفس میں بلایا۔ مریم مصطفیٰ کے آفس میں گئی اور دروازے پر دستک دی۔ مصطفیٰ نے ایک نظر مریم کو دیکھا، وہ ایک نظر کتنی گہری تھی، مریم کو سمجھنے میں ایک لمحہ لگا۔ میرے لیے کافی لے کر آؤ مس مریم۔ مصطفیٰ نے آج کا پہلا آرڈر دیا۔ مریم حیرت سے اس کا منہ دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ اونچا سنتی ہیں، جائیں اور کافی لے کے آئیں۔ اب کی بار مصطفیٰ کا لہجہ سخت تھا۔ سر مسٹر فہد نے جو کام بتائے تھے پی اے کے، ان میں کافی والا کام نہیں تھا۔
وہ دھیرے سے بولی۔ مصطفیٰ اپنی جگہ سے اٹھا، اس کے قریب آیا۔ مریم گھبرا کے پیچھے ہٹی۔ وہ مزید 2 قدم آگے آیا۔ مریم پیچھے ہٹتی گئی کہ دروازے کے ساتھ جا لگی۔ مصطفیٰ اس سے 2 انچ کے فاصلے پہ رک گیا۔ اگر نہیں بتایا تو اب نوٹ کر لو، میرے آنے پر فریش کافی میری ٹیبل پر روزانہ موجود ہونی چاہیے۔ وہ غصے سے دبے دبے لہجے میں بولتا آگے آیا اور اچانک دروازہ کھل گیا۔ مریم، جس نے دیوار کے پیچھے ٹیک لگائی تھی، اب مصطفیٰ کی جانب متوجہ تھی۔ دروازہ کھلنے پر پیچھے کی طرف گرنے ہی لگی تھی کہ مصطفیٰ نے اسے اچانک پکڑ کے اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہ سب کچھ اچانک ہوا کہ مصطفیٰ اور مریم دونوں کو ہی سمجھ میں نہیں آیا۔ مریم کا دل بہت زور سے دھڑکا، جبکہ مصطفیٰ نے اگلے ہی پل اسے چھوڑ کے اپنا رخ پھیر لیا۔ مریم خود پر قابو کرتی ہوئی باہر نکل گئی، جبکہ مصطفیٰ نے پلٹ کے دیکھا تو وہ وہاں نہیں تھی۔ دل بے چین ہوا تھا۔ اپنی کیفیت کو مصطفیٰ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ آخر ایسا کیا ہے اس لڑکی میں جو میں اس کی طرف اتنا بڑھتا جا رہا ہوں؟ اپنی کرسی پر بیٹھ کر مصطفیٰ نے آنکھیں بند کر لیں۔ مریم بہت سنجیدہ انداز میں کھڑی کافی بنا رہی تھی کہ سارا اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ سارا بھی وہاں کام کرتی تھی اور اس کی ڈریسنگ بہت ماڈرن قسم کی تھی۔ پورے آفس میں ہی لڑکیاں زیادہ تر پینٹ شرٹ یا اسکرٹ میں تھیں، گلے میں اسکارف تھے۔ تعداد میں لڑکیاں کم تھیں، لیکن ایک سے بڑھ کر ایک ماڈرن تھی۔ سارا کو مریم کی سادگی الجھن میں ڈال گئی اور پہلے دن ہی سارا مریم سے جیلس ہو گئی۔ کافی بنا رہی ہو؟ مریم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تمہیں پتہ ہے سر کیسی کافی پیتے ہیں؟ مریم کی طرف سے جواب نہ پا کر اس نے اگلا سوال پوچھا تو مریم کا ہاتھ رک گیا اور سوالیہ انداز میں سارا کو دیکھا، جو بہت اعتماد سے مریم کی جانب دیکھ رہی تھی۔ پھر اچانک سارا نے مریم کو کافی میکر کے سامنے سے ہٹایا اور خود کافی بنانے لگی اور کہنے لگی، سر کافی ہاٹ پیتے ہیں، کیونکہ وہ خود بھی تو کافی ہاٹ ہیں۔ مریم نے سر سے پاؤں تک سارا کو دیکھا، جس کی پوری ڈریسنگ بالکل مردوں کی طرح تھی، پینٹ شرٹ اور کوٹ پہنے، ساتھ میں ہیلز۔ اس میں سارا بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن مریم ایسی نہیں بن سکتی تھی۔ وہ جیسی تھی اسی میں خوش تھی۔ یہ لو تمہارے سر کی ہاٹ کافی۔ سارا نے اس کی جانب کپ بڑھایا۔ مریم نے تھینکس کہتے ہوئے پکڑا اور مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ مریم کا رخ اب مصطفیٰ کے آفس کی طرف تھا۔ دروازے پہ دستک دیتی ہوئی جب وہ اندر داخل ہوئی اور خاموشی سے ٹیبل پر کافی کا کپ رکھا اور پوچھا، سر آپ کو کچھ اور چاہیے؟ مصطفیٰ نے کہا، نہیں، ضرورت پڑی تو بلا لوں گا، آپ جا سکتی ہیں۔ مریم کی موجودگی سے مصطفیٰ پریشان ہو رہا تھا اور وجہ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ مریم کمرے سے باہر آ گئی۔ آج کا سارا دن ایسے ہی گزر گیا۔ مصطفیٰ نے ایک بار بھی مریم کو آفس میں نہیں بلایا، جبکہ فہد نے اسے کچھ فائلز کا کام دیا، جسے کرتے وقت مریم کو وقت کا احساس نہیں ہوا۔ مس مریم، چھٹی ہو گئی ہے، کیا آپ نے گھر نہیں جانا؟ مسٹر علی نے اس کے پاس آ کے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ علی کو وہ لڑکی پہلی نظر میں ہی اچھی لگی تھی۔ اس کا پہناوا بھی باقی لڑکیوں سے مختلف تھا اور مردوں سے تو بالکل بات نہیں کر رہی تھی۔ سوری، واقعی مجھے پتہ ہی نہیں چلا، سب چلے گئے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ ہاں، سب چلے گئے، آپ بھی اب گھر جا سکتی ہیں۔ علی کا دوستانہ انداز مریم کو اچھا لگا۔ ٹھیک ہے۔ مریم نے علی سے پوچھا، آپ یہاں پہ کیا کام کرتے ہیں اور آپ کا نام کیا ہے؟ تو علی نے اسے اپنا نام اور اپنا ڈیزگنیشن بتایا۔ پھر مریم نے علی سے پوچھا، کیا مجھ سے پہلے والی پی اے بھی یہی سب کام کرتی تھی؟ وہ اپنا بیگ اٹھاتے اٹھاتے علی کے ساتھ لفٹ کی جانب بڑھی۔ نہیں، وہ تو سر کی میٹنگز کا پورا شیڈیول بناتی تھی، علی نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ دونوں لفٹ میں آ گئے۔ مریم اور علی جب لفٹ میں داخل ہوئے، اسی دوران اچانک سے مصطفیٰ بھی لفٹ کے اندر آیا اور اس کی نظر مریم اور علی پر پڑی تو وہ چونک گیا، مگر اس نے انہیں نظر انداز کر دیا اور لفٹ کا بٹن دبا دیا۔ مصطفیٰ کی موجودگی کی وجہ سے مریم اور علی دونوں ہی خاموش تھے اور وہ ان دونوں سے تھوڑا آگے ان کے درمیان میں موجود پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ لفٹ میں مکمل خاموشی تھی۔ مریم نے مصطفیٰ کو دیکھا اور دیکھتی ہی رہ گئی۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو تھے جنہیں مریم نے چھپا لیا۔ لفٹ رکی تو اس کے کھلتے ہی وہ تینوں باہر نکلنے لگے کہ اچانک پھر سے لفٹ بند ہو گئی۔ وہ تینوں چونکے۔ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ مصطفیٰ نے فوراً کہا، مسٹر علی، لفٹ میں کوئی خرابی ہے کیا؟ مصطفیٰ نے علی سے پوچھا۔ نو سر، کوئی خرابی نہیں۔ علی بھی پریشان ہو گیا اور بٹن دبانے لگا۔
लिफ्ट ऑटोमेटिक ही मूव करती वापस ऊपर की तरफ जाने लगी। मरियम ने बेइख्तियार मुस्तफ़ा का बाजू पकड़ लिया। मरियम को अजीब सा एहसास हो रहा था। मरियम ने हमेशा सीढ़ियों से ही रास्ते इख्तियार किया था, लेकिन मुस्तफ़ा का ऑफिस बड़ा था और मरियम सीढ़ियों से ऊपर नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने लिफ्ट का इस्तेमाल किया था। लिफ्ट कुछ तेज़ी से वापस ऊपर की तरफ गई और झटका खा के रुकी। वो तीनों ही अपनी जगह से उछल पड़े। मुस्तफ़ा ने दीवार का सहारा लेते हुए खुद को बचाया। अली तो बुरी तरह गिरा और वापस उठा, जबकि मरियम ने दोनों हाथों से मुस्तफ़ा को पकड़ लिया। लिफ्ट का बटन ऑटोमेटिक प्रेस हो रहा था। अब लिफ्ट नीचे जा रही थी। मरियम बुरी तरह डर गई। ये क्या हो रहा है? जबकि मुस्तफ़ा खुद बटन को देख रहा था जो खुद ब खुद प्रेस हो रहे थे। लिफ्ट के साथ कोई छेड़खानी कर रहा था, ऐसा मुस्तफ़ा को महसूस हुआ। लिफ्ट फिर झटका खा के रुकी। मरियम की चीख बुलंद हुई। अली फिर से खुद को बचाते बचाते दीवार के साथ जा लगा। मरियम भी दीवार से टकरा के गिरने वाली थी कि मुस्तफ़ा ने उसकी कमर में हाथ डाल के उसे खुद से लगाया, जबकि दूसरे हाथ से मोबाइल निकालता कंट्रोल रूम में मौजूद ऑपरेटर को फ़ोन करने लगा, लेकिन वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। लिफ्ट एक बार फिर वापस ऊपर की तरफ बढ़ी। मरियम ने घबराए हुए गहरे सांस लेते खुद को मुस्तफ़ा के सीने में छुपाया। उसकी शर्ट को मजबूती से पकड़ लिया। अगले ही पल फिर से झटका लगा। इस बार मुस्तफ़ा खुद लिफ्ट की दीवार के साथ जाके लग गया। मरियम ने अपना मुंह मुस्तफ़ा के सीने में छुपाया हुआ था और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मुस्तफ़ा ने कहा, मिस मरियम, रोने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स हो जाएं। दूसरी तरफ अली ये मंजर देख के अपने दिल पे चोट महसूस करने लगा। उसे गुस्सा आ रहा था कि लिफ्ट में मुस्तफ़ा क्यों है, क्योंकि अगर मुस्तफ़ा लिफ्ट में नहीं होता तो इस वक्त मरियम अली के सीने से लगी हुई खड़ी हुई होती। अली को मुस्तफ़ा पर बहुत गुस्सा आ रहा था, कबाब में हड्डी। खैर, लिफ्ट फिर वापस तेज़ी से नीचे की जानिब आई और दरवाज़ा खुल गया। वो तीनों फ़ौरन बाहर निकले। मिस्टर अली, कंट्रोल रूम में जाके चेक करें ये सब क्या था। मुझे फ़ौरन रिपोर्ट चाहिए, अभी और इसी वक्त। मुस्तफ़ा के गुस्से से बोलने पर अली तेज़ी से कंट्रोल रूम की तरफ गया, जबकि मरियम उसका बाजू पकड़े अभी भी बुरी तरह रो रही थी। मरियम, आर यू ओके? मरियम उसे एक चेयर पर बिठाते हुए पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। मुस्तफ़ा की बात पे मरियम ने सर हाँ में हिलाया। थोड़ी देर में अली वहाँ पर आया। सर, ऑपरेटर तो वहाँ बेहोश पड़ा हुआ है। अली की आवाज़ में परेशानी थी। मुस्तफ़ा ने माथे पे बल डालकर उसे देखा। चलो मेरे साथ, जबकि मरियम सर पकड़ के बैठ गई। ऐसा कैसे हो सकता था? उसका आज यहाँ पहला दिन था। कौन ऐसी शरारत कर सकता था? काफ़ी देर हो गई थी, वो दोनों वापस नहीं आए। मरियम अपना बैग कंधे पे डाल के बिल्डिंग से बाहर निकल आई और एक टैक्सी रोक के उसमें बैठने लगी कि पीछे से किसी ने उसे अपनी तरफ खींचा। वो पीछे की तरफ मुड़ी और उस शख्स को देखा जो कोई और नहीं मुस्तफ़ा था। उसने गाड़ी वाले को वहाँ से जाने का इशारा किया। मरियम ने हैरत से मुस्तफ़ा से पूछा, सर आप? मुस्तफ़ा ने कहा, आपने मेरी इजाज़त के बगैर बिल्डिंग से बाहर कदम कैसे निकाला? वो बहुत गुस्से में था। मरियम ने अपने इर्द गिर्द देखा जहाँ बहुत कम लोग थे। सर, छुट्टी का टाइम हो गया है तो घर ही जाना है, वो हैरत से बोली। मेरे साथ चले। मुस्तफ़ा उसका हाथ पकड़ के अपने साथ अपनी गाड़ी की जानिब ले आया और अपनी गाड़ी की फ्रंट सीट पे उसको बिठाया और गाड़ी को रिवर्स रोड पर ले गया। क्यों? कौन हो तुम? मुस्तफ़ा के अंदाज पर मरियम ने चौंक के उसे देखा। कुछ पूछ रहा हूँ, कौन हो तुम? अब की बार स्पीड बढ़ाते हुए मुस्तफ़ा ने मरियम से वही सवाल किया। वो हिकलाते हुए बोली, मरियम अब्बासी। मरियम ने एक तेज़ निगाह उस पर डाली। जो पूछा है वो बताओ। मुस्तफ़ा ने गाड़ी को एक पहाड़ पर ले जा के रोका और मरियम को गाड़ी से बाहर निकाल के गाड़ी के बोनट पे धक्का दिया। तुम्हें क्या लगा तुम जो करोगी मुस्तफ़ा को पता नहीं चलेगा? मेरी कंपनी में क्या हो रहा है, क्या मुझे इसका पता नहीं चलेगा? बोलो, क्या मकसद है तुम्हारा? वो उसके ऊपर झुका, दोनों साइडों पे हाथ रखे चिल्लाया, प्लीज़ पीछे हटें। मरियम खुद पे जब्त करते हुए उसे पीछे हटाते हुए बोली, मुझे मेरे सवाल का जवाब दो, क्या मकसद है तुम्हारा? क्यों आई हो? मरियम ने एकदम मुस्तफ़ा को धक्का दिया और आगे की तरफ भागी और अचानक ही मरियम के कदम रुक गए क्योंकि आगे गहरी खाई थी। मरियम ने पलटकर मुस्तफ़ा को देखा जो मरियम को बहुत गुस्से से देख रहा था और उसकी जानिब कदम बढ़ा के उसे डरा रहा था। मरियम नहीं जानती थी कि मुस्तफ़ा इतनी जल्दी उसके राज तक पहुंच जाएगा।
اگر خود بتا دو تو ٹھیک ہے، ورنہ میرے پاس بہت سے طریقے ہیں راز کو اگلوانے کے۔ مصطفیٰ بہت پرسکون انداز میں بولتا اس کے قریب آیا۔ مصطفیٰ کی آنکھیں مریم پر ہی ٹکی تھیں۔ مصطفیٰ آگے آیا، مریم پیچھے ہوئی اور اس کا پاؤں پھسلا۔ وہ پیچھے کی طرف گرنے ہی لگی تھی کہ مصطفیٰ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ بے اختیار مریم کے منہ سے نکلا، محراب مجھے بچائیے۔ یہ نام سنتے ہی مصطفیٰ کی آنکھیں حیرت کے انداز میں پھیل گئیں۔ وہ اس کے سینے سے لگی گہری گہری سانسیں بھر کے خود کو کوسنے لگی۔ مصطفیٰ نے اس کو اپنے مقابل کیا اور پوچھا، تم کیسے جانتی ہو؟ میرا اصل نام محراب ہے، مریم نے کہا۔ میں آپ سے بھی زیادہ جانتی ہوں آپ کے بارے میں۔ مریم گہرا سانس بھرتی پیچھے ہٹی اور گاڑی کی جانب بڑھی کہ مصطفیٰ نے اسے پھر اپنی طرف کھینچا۔ میرے سوال کا جواب دو، کیسے جانتی ہو میرا اصل نام؟ یہ نام تو میری ماں نے رکھا تھا، مریم بولی۔ مسٹر محراب، ارباز خان۔ کچھ حقیقتیں بتائی نہیں جاتی، دکھائی جاتی ہیں۔ اگر آپ کو جاننا ہے تو آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا، مریم نے کہا، اور ساتھ میں کہا، مسٹر محراب، ارباز خان، میں جانتی ہوں کہ آپ کا نام مصطفیٰ کامران مرزا نہیں ہے بلکہ محراب ارباز خان ہے۔ مریم نے مصطفیٰ کی آنکھوں میں جھانکا۔ مصطفیٰ خاموشی سے مریم کے ساتھ چل پڑا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ ایسی کون سی حقیقت ہے جاننے کے لیے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ آج تو اس پہ ساری حقیقت ہی کھلنے والی تھی۔ کیا ہوا؟ کیوں پریشان ہو مرینا؟ مصطفیٰ آ جائے گا، بچہ نہیں ہے، ماشاءاللہ 25 سال کا ہو گیا ہے۔ آپ اب بھی اس کی ایسی فکر کرتی ہیں جیسے مصطفیٰ آج بھی 10 سال کا وہی معصوم بچہ ہو۔ کامران نے ان کی کمر میں ہاتھ ڈال کر انہیں خود سے قریب کیا۔ کامران، وہ چاہے جتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے، میرے لیے وہ 10 سال کا مصطفیٰ ہے جو مجھے ماں کہہ کے میرے ساتھ آ کے گلے لگا تھا۔ وہ پل میں آج تک نہیں بھول پائی۔ مرینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چہرے پر مسکراہٹ بھی تھی۔ آپ کو وہ ان 15 سالوں میں اتنا عزیز ہے؟ کامران صاحب نے ان کے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ مرینا ان کے سینے پر سر رکھ گئی۔ آپ نہیں جانتے، وہ میری جان ہے۔ میرے لیے کتنا اہم ہے میرا مصطفیٰ، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں اس کی سگی ماں نہیں، وہ آج تک اپنی زبان پر یہ بات نہیں لایا۔ میری محبت کو کبھی ستیلے اور سگے میں نہیں تولا، وہ سب بھول گیا۔ یاد رہا تو اتنا کہ ہم اس کے ماں باپ ہیں۔ مرینا کے لہجے میں مصطفیٰ کے لیے پیار ہی پیار جھلک رہا تھا۔ کامران نے کہا، اب مجھے مصطفیٰ سے بھی حسد محسوس ہو رہا ہے کہ میری بیوی کو شوہر سے زیادہ بیٹے سے پیار ہے۔ یہ شوہر کے ساتھ تو بہت زیادتی ہے۔ کامران نے مرینا کا دھیان ہٹانے کے لیے کہا۔ حد ہے کامران، آپ بھی نہ، یہ کہہ کے مرینا ہنس پڑی۔ گھر کا دروازہ کھلا، مریم گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ چلتا مصطفیٰ بھی اندر قدم بڑھاتا گیا۔ مصطفیٰ کا دل عجیب سا دھڑک رہا تھا۔ آئیں، رک کیوں گئے؟ مریم نے مصطفیٰ کی جانب پلٹ کے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ ارد گرد دیکھتا اس کے پیچھے اندر قدم بڑھا گیا۔ ارے بیٹا، آج بہت دیر لگا دی آنے میں، پہلا دن تھا، کام زیادہ تھا کیا؟ مصطفیٰ کو دیکھ کے عباس صاحب کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب مریم کے پیچھے ایک جوان شخص کو دیکھا۔ مریم نے باپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ یہ محراب ارباز خان ہے، دھیمے سے کہہ کے مریم نے مصطفیٰ کی جانب اشارہ کیا۔ عباسی صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مصطفیٰ کی آنکھوں میں بھی ان کا چہرہ آیا جیسے وہ انہیں جانتا ہو۔ اندر آئیں، مریم اسے کہتی کمرے کا دروازہ کھول کر اندر لے آئی۔ مصطفیٰ نے تھکے تھکے قدموں سے اندر کی جانب خود کو دھکیلا۔ ماضی کا بہت بڑا ورق شاید کھلنے ہی جا رہا تھا۔ سامنے ہی چرپائی پر لیٹی ہستی کو دیکھ کر مصطفیٰ کے پیروں کے نیچے سے